بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد سراج الحسن صاحب کے انتقال کی خبر سن کر بہت افسوس ہوا۔ افسوس اس بات کا تھا کہ مولانا اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور ایک دوسرا افسوس یہ بھی تھا کہ میں ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا۔ مولانا کی موت کی خبر سن کر کرناٹک کے بس سٹینڈ اور ریلوے اسٹیشنوں میں ہلچل مچ جانا تھا، جو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بلانے کے لیے ایسی تاریخ کا انتخاب کیا ہے جس میں ہم جیسے بہت سے لوگ ان کے جنازے میں شرکت ہونے سے محروم رہ گئے۔ جو کچھ بھی لوگ تھے وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہی ہوں گے جو مولانا کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ مولانا اکثر تقریر میں لوگوں کی بھیڑ جمع کرنے کے خلاف تھے، حتیٰ کہ ان کے تقریر کا اثر ان کے جنازے میں بھی دیکھا گیا۔ پتہ نہیں کیوں مولانا کے انتقال کی خبر سن کر میرا خیال حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر کی طرف جا رہا تھا۔ حالانکہ مولانا کی زندگی اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کافی فرق تھا، مگر دل ہے کہ بار بار حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کو کفن اتنا بھی میسر نہیں تھا کہ جس سے سر اور پیر ڈھانکا جا سکتا ہو۔ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتا، اور اگر پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتا تھا۔ پھر مولانا کے جنازے میں اتنی قلیل تعداد میں لوگ آئے تھے جتا کہ میرے والد عبد القدیر اصلاحی کے جنازے میں ایک بڑی تعداد نے شرکت کی تھی، جبکہ میرے والد کا حلقہ کافی محدود تھا اور مولانا محمد سراج الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ پورے کرناٹک میں پھیلا ہوا تھا، اور اتنے بڑے ہندوستان سے اگر مولانا کے جنازے پر 1-2 لاکھ آدمی بھی اگر جمع ہو جاتے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ مولانا کا وہ ڈیل ڈول جسم، وہ اونچا قد، وہ ہنسمکھ چہرہ، ان کا مسکرانا، ان کا حیرت و استعجاب سے دیکھنا، واقعی یہ ان کا انداز ایک ایک کر کے میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر مولانا تحریک کو نہ ملتے تو کرناٹک میں جماعت اسلامی ہند پتہ نہیں کس حال میں رہتی۔ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ وہ اس کرۂ زمین پر تحریک اسلامی کو چلانے کا فیصلہ کر چکا تھا، اور اس کے لیے اس نے اس زمین میں تحریکی کام کے آغاز کے لیے قطب شہید اور مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو چنا، تو وہیں اس وسیع و عریض ہندوستان کے لیے مولانا ابو اللیث اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب ہوا، اور اسی طرح اس نے کرناٹک کی سرزمین کے لیے مولانا محمد سراج الحسن صاحب کو چنا، جو واقعی بالکل موزوں و مناسب فیصلہ تھا۔ ایک ایسے شخص کو چنا جو اپنے گھر کا اکلوتا مال و دولت میں اپنے گاؤں کے بڑے مالدار گھرانے کا فرد تھا۔ مجھے مولانا کے تحریکی سفر پر کچھ کہنا نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے جماعت کے بڑے بڑے ذمہ داروں نے بہت کچھ بتایا ہے۔ میں ایک ادنا کارکن ہونے کے ناطے میرے اور مولانا کے تعلقات اور ان کے ساتھ گزری یادیں بتانے کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ میرا تعلق شہر ہاسن سے ہے۔ میرے والد عبد القدیر اصلاحی ہاسن میں بحیثیت رکن جماعت تھے۔ مولانا کے اکثر دورے ہاسن ہو کر گزرتے۔ ہاسن میں تحریکی افراد کا کہنا ہے کہ مولانا کو ہاسن سے گہرا لگاؤ تھا، اور میں نے بھی اس بات کو محسوس کیا ہے۔ ہاسن میں جماعت اسلامی ہند ابھی انیشیل اسٹیج میں تھی، مخالفت زوروں کی تھی۔ باوجود مولانا کی آمد شہر ہاسن میں ایک ہلچل مچا دیتی تھی۔ مولانا اپنے گروپ کے ساتھ دورے کرتے، اور ان دوروں سے شہر میں ایک نئی روح بیدار ہوتی۔ مولانا کے خط و کتابت کی بھی بوچھار رہتی۔ میں خود مولانا کے وہ خطوط جو ابا کو لکھے گئے تھے وہ ہر ہفتے 1 یا 2 ضرور ہی رہتے تھے۔ مولانا کے خطوط اور مولانا کے طوفانی دوروں نے کرناٹک کی ایک بڑی آبادی کو جماعت اسلامی ہند سے متعارف کرا دیا تھا۔ ہاسن میں تحریک جڑ پکڑنے کی ایک وجہ یہ بھی رہی کہ ہاسن میں 2 ایسے افراد بھی تھے جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ماہنامہ ترجمان القرآن کے خریدار تھے۔ غالباً ان دونوں بزرگوں نے اپنے افراد خاندان اور اپنے حلقہ احباب میں جماعت اسلامی ہند جماعت اسلامی کا ایک اچھا خاصا تعارف کرا چکے ہوں۔ ایک تھے جناب غوث محی الدین صاحب، دوسرے محمد جمال صاحب۔ غوث محی الدین صاحب کپڑوں کی تجارت کرتے تھے اور محمد جمال صاحب کا چپل کا کاروبار تھا۔ ان دونوں افراد کی اولادوں نے جماعت اسلامی ہند کی اس تحریک کو آگے بڑھانے میں بھرپور ساتھ دیا۔ ایک عرصے تک شہر ہاسن کی عوام جمال سنس کو
جماعت اسلامی سے اور جماعت اسلامی کو جمال سنس سے دیکھنے لگی۔ جناب عبدالخالق مسرور صاحب اور ایک دوسرے جناب عبدالسلام مشکور صاحب اور ایک جناب عبدالقیوم محبوب صاحب اور ایک جناب عبداللطیف بھائیاں، ان چاروں سے مولانا کے گہرے روابط تھے۔ خصوصاً محبوب صاحب اور بھائیاں سے تو بہت زیادہ والہانہ لگاؤ تھا۔ جماعت اسلامی ہند کی خدمت میں انجوائے کرتے تھے یا انجوائے کے لیے جماعت اسلامی کی خدمت کرتے تھے، یہ بتانا اب ہمارے لیے اب بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ ایک واقعہ کچھ یوں ہے، یہ 1983 کی بات ہے۔ میری عمر 15 سال کی تھی۔ میری بڑی بہن کی شادی میں مولانا کی شرکت تھی۔ محفل نکاح کے فوراً بعد مولانا کا خطاب تھا۔ مولانا کی شرکت ہمارے لیے بڑی سعادت کا موقع تھا، اور اس سعادت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اکثر میرے والد محترم اس بات کا ذکر کرتے اور کہتے کہ مولانا میرا خیال کر کے اس شادی میں شرکت کی ہے، اور ادھر میرے بہنوئی ارشاد احمد دیسائی اس بات کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ مولانا میرے مجازی باپ ہیں اور وہ صرف اور صرف میرا خیال کر کے اس شادی میں شرکت کی ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، میری والدہ کے پیر کے آپریشن کے سلسلے میں مجھے مینگلور جانا پڑا۔ یونٹی ہاسپٹل میں میری والدہ کے پیر کا آپریشن ہوا۔ اس دوران میں ایک فزیشین ڈاکٹر اسماعیل صاحب سے میری اچھی دوستی ہوئی۔ جب دوستی ہوئی تو جماعت کی باتیں بھی چھڑیں، تو انہوں نے بتایا کہ مولانا کا دورہ جب بھی مینگلور ہوتا ہے تو اسی ہاسپٹل میں ان کا فل باڈی چیک اپ ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی صحت بہت اچھی رہتی ہے، باوجود اس کے یہاں ڈاکٹروں کی ٹیم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے مولانا کا باڈی چیک اپ کرتی ہے۔ مولانا اپنی صحت کا خاص اہتمام کرتے تھے، اپنے بیگ میں دوائیاں وغیرہ ساتھ رکھتے جو غالباً یونانی ہوتی تھیں۔ حسن میں رفقا ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ مرحوم اکبر خان صاحب رکن جماعت کے چھوٹے بھائی اسماعیل خان امجد نے اپنے لڑکے کی پیدائش پر اس کا نام سراج الحسن رکھا، جبکہ اس وقت صدام حسین کے نام کا کافی چرچا تھا، اور وہ آج 26-27 برس کا جوان لڑکا ہے۔ مولانا امیر جماعت بننے کے بعد جب پہلی بار حسن آئے اور وہاں پر میں آپ کا خطاب سنا تو اس خطاب میں مجھے ہندی الفاظ کی بہت کثرت سے سنے گئے، جس سے پتہ چلا کہ مولانا ضرورت کے لحاظ سے اپنے آپ کو بدل رہے ہیں۔ ایک بار مولانا کے ہمراہ مجھے حسن سے بنگلور جانے کا موقع ملا۔ راستے میں ٹول ناکا ملا، جو اس راستے پر ایک ہی ٹول تھا۔ مولانا نے ٹول کا بغور مطالعہ کیا، پھر فرمایا کہ اتنے چھوٹے برج کے لیے ٹول وصولا جا رہا ہے عوام سے۔ مولانا کی نگاہ تنقید ٹھیک نبض پکڑتی تھی۔ پھر ایک دلچسپ واقعہ یہ پیش آیا کہ میرا کاروبار کے سلسلے میں دلی آنا جانا رہتا تھا، تو ایک دفعہ میں مرکز مولانا سے ملنے کے لیے گیا تو مولانا سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت میرے سر کے بال کافی بڑے تھے اور میرا ہیئر اسٹائل دیکھ کر لوگ مجھے سنجے دت کہا کرتے تھے، جبکہ میں کسی اسٹار کی نخالی نہیں کرتا تھا۔ مولانا سے ملاقات ہوئی، مولانا بھی کچھ فری بیٹھے مل گئے، بہت کچھ باتیں کی۔ پھر کچھ دنوں بعد مولانا کا دورہ حسن رہا، ان سے ملاقات کیا تو مجھے حیرت ہوئی کہ مولانا مجھے نہیں پہچان پا رہے تھے۔ تو جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو مولانا نے حیرت سے میرے بال کا ذکر کیا تو میں بہت شرمایا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، مولانا کا خطاب بعد نماز عشاء کے بعد، مولانا کا خطاب ختم ہونے کے بعد مولانا لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ جب میں ملاقات کے لیے مولانا سے میں نے ملاقات کی تو انہوں نے میرے والد کا ذکر فرمایا۔ میں نے کہا کہ یہیں پہ ہے کہیں، تو انہوں نے کہا کہ ذرا بلائیے۔ میں فوراً بھاگا گیا اور میرے والد سے جا کر کہا کہ امیر جماعت نے یاد فرمایا ہے۔ یہ سن کر ابا بڑی تیزی سے امیر جماعت کی طرف بڑھے۔ میں اپنی زندگی میں پہلی بار یہ دیکھا کہ کسی نے میرے والد کو بلایا ہو اور اس پر بڑی تیزی سے ان کے پاس لپکے ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے،
مولانا اپنی تحریکی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوئے. کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ منصورہ آئے تھے اور وہاں سے ماجد صاحب کے گھر ان کی دعوت تھی. ماجد صاحب جماعت کے بہت پرانے کارکن ہیں. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے انہیں جماعت کا فعال کارکن ہی دیکھا ہے. جماعت کے بڑے بڑے ذمہ داروں تک ان کی رسائی ہے. جب سے منصورہ کا قیام عمل میں آیا تو پھر انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو اور زیادہ بڑھا لیا. بیک وقت وہ اپنے کاروبار میں، منصورہ کے کاموں میں اور تحریکی سرگرمیوں میں ہر جگہ نظر آتے رہے ہیں. یہ شخص پتہ نہیں یہ اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کر لیتے ہیں. ہمیشہ سے نوجوان نظر آنے والے ماجد صاحب اکثر نوجوانوں کے ساتھ ہی دیکھا گیا ہے. تو سابق امیر جماعت مولانا سراج الحسن صاحب کی دعوت ماجد صاحب کے گھر پر تھی. انہوں نے اس وقت کے امیر مقامی جناب صدر اللہ خان صاحب کو اس دعوت میں شرکت کے لیے بلا لیا تھا اور امیر مقامی جناب صدر اللہ خان صاحب نے ماجد صاحب سے اجازت لے کر مجھے اپنے ساتھ بلا لیا. صدر اللہ خان صاحب اتفاق سے 12-13 سال بعد دوبارہ وہ امیر مقامی حسن منتخب ہوئے ہیں. میرے ان کے بہت گہرے دوستانہ تعلقات ہیں. میں اپنا وقت ان کے ساتھ گزارنے کو اپنی سعادت سمجھتا تھا. یوں کہیے کہ وہ میرے استاد بھی مربی بھی ہیں. میں نے ان کی صحبت میں رہ کر بہت کچھ سیکھا ہے. آج بھی میں کسی معاملے میں ضرورت پڑتی ہے تو میری کال تھوڑا لمبی چلتی ہے. امیر مقامی صدر اللہ خان صاحب کی اس دعوت کو جو ان کے اپنے گھر کی نہیں تھی، بغیر پس و پیش کے میں نے قبول کر لیا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کچھ پس و پیش کر کے آئے ہوئے اس سنہری موقع کو گوا دوں. بس پھر کیا تھا، کھانا کھانے کے بعد مولانا سے بہت ساری گفتگویں ہوئی. بڑا زبردست موقع ہاتھ آ گیا. جی بھر کر باتیں کی. مولانا نے بھی بھرپور حصہ لیا. ہر اس سوال کا تسلی بخش جواب دیتے رہے. ہم سب نے تکلف کو بالائے طاق رکھ کر گفتگو میں حصہ لیا. میزبان بھی ایسی محفل دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے. اس کے بعد بھی مولانا 4-5 دن تک حسن میں ٹھہرے رہے. اس دوران میں اپنے تجارتی کام سے جلدی فارغ ہو جاتا اور پھر سیدھے اسلامک سینٹر کی جانب چل پڑتا اور وہاں پر میں اپنا باقی وقت مولانا سراج الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارتا. مولانا کے اس کمرے میں بغیر کسی روک ٹوک کے آیا جایا کرتا تھا. مجھے 2 چیزوں کا بہت افسوس ہے. ایک یہ کہ میں بنگلور میں میری بھانجی اکیورا ہاسپٹل میں اپنے بیٹے کے علاج کے سلسلے میں ایڈمیٹڈ تھی. تو مجھے ان کے شوہر آفتاب صاحب نے بتایا کہ مولانا اس اسپتال میں نیچے ایڈمٹ ہیں. تو میں فوراً گیا، مولانا سے ملاقات کی. مولانا کے غالباً بڑے فرزند محسن بھائی بھی تھے ساتھ میں اور میں نے وہاں تقریباً 1 گھنٹے تک ان سے بہت گفتگو کرتا رہا. مولانا، حالانکہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ مولانا بھی ڈسچارج ہو کر جا رہے ہیں اور میری گفتگو نے شاید غالباً انہیں روک رکھا تھا. تو پھر میں نے محسن بھائی سے کہا کہ آپ ایک 2 تصویریں مولانا کے ساتھ میری کھینچ دیں. تو انہوں نے تصویریں کھینچ دیں اور اب وہ تصویریں ڈھونڈ رہا ہوں تو وہ تصویریں مل نہیں پا رہی، جس کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے. ایک اور واقعہ کچھ یوں ہے. مولانا کے حسن کے قیام کے دوران میں، جبکہ مولانا آفیشیلی کسی منصبی ذمہ داری پر نہیں تھے، تو ایک رات انہوں نے مجھے سونے کے لیے کہا تو میں معذرت کر کے وہاں سے گھر چلا آیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ مولانا کے ساتھ میں جو خوب لمبی چوڑی ڈینگے مارتا رہا ہوں اب تک، اور میں رات 7-8 بجے تک ان کے ساتھ سویا رہوں. تو پھر میں یہ بات سن کر میں کچھ گھبرا گیا اور میں معذرت لے کر ان سے نکل گیا. لیکن آج بھی جب اس گھڑی کو یاد کرتا ہوں تو بہت افسوس ہوتا ہے اور سوچتا ہوں کہ کاش میں اگر مولانا کی اس بات کو مان لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. ایک اور واقعہ ہے. مولانا کے ساتھ ایسے ہی گفتگو میں میری والدہ کا ذکر چھڑ گیا تو میں نے بتایا کہ میری والدہ کے
موت کا کچھ ڈاکٹروں کی غفلت سے بھی ہوا ہے، تو میرے اس جواب کو مولانا سراج الحسن رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پسند نہیں فرمایا اور فوراً ہی ٹوک کر اس طرح کی باتیں نہ کرنے کو کہا۔ مولانا کے ایک دو جملے جو آج مجھے یاد نہیں ہیں، میرے دل پر بہت اثر کیا، اور ان کی انہی باتوں کا اثر ہے کہ میں نے آج تک کسی کی بھی موت پر کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ممبرا میں جماعت کا 2 روزہ یا 3 روزہ، غالباً 2 روزہ اجتماع تھا، جس کا ایڈ دعوت اور دیگر رسالوں میں دیکھنے کو ملا تھا۔ میں اپنے بمبئی جانے کا پروگرام کچھ ایسے بنایا کہ ممبرا اجتماع میں چند گھنٹے اٹینڈ کر سکوں، پھر وہاں سے امیر جماعت سے ملاقات کر کے واپس آ جاؤں۔ میں اسٹیج کے قریب بیٹھا سن رہا تھا، جیسے ہی سیشن ختم ہوا میں اسٹیج کی جانب بڑھا، دوسرے لوگ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر اسٹیج کی جانب بڑھ رہے تھے۔ امیر جماعت کو ٹچ کرنا ہر کوئی اپنے لیے سعادت سمجھ رہا تھا۔ رفقا نے امیر جماعت کی سیکیورٹی کا کافی سخت انتظام کر رکھا تھا۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ میں مولانا کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ مولانا کے ساتھ پیش آنے پر میں اسے ایک بڑی گستاخی سمجھ رہا تھا، اور اس کا یہ اثر ہوا کہ میں ایک عرصے تک مولانا کے ساتھ ادباً ہاں یا نہ پر ہی گزارا کیا۔ جب آخری بار جماعت نے مولانا کے کندھوں پر امارت کی ذمہ داری ڈالنی چاہی تو مولانا نے اپنی والدہ کی خدمت کا عذر پیش کر دیا۔ دلی سے ایک وفد مولانا کے گھر رائے چور پہنچا اور مولانا کی مزید خدمات کے لیے آپ کی والدہ کو راضی کر لیا۔ تو بس یہ کچھ میرے تاثرات تھے جو میں نے بیان کیے ہیں۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں سابق امیر جماعت مولانا محمد سراج الحسن رحمۃ اللہ علیہ پر کچھ کہوں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو مولانا کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ مولانا کے بارے میں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نہ صرف مولانا کو جانتا تھا بلکہ مولانا بھی مجھے جانتے تھے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، ان کے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تحریک اسلامی کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تحریکی رفقا کے عمل سے، اس کی سرگرمیوں سے مولانا سراج الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، اور میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی اولاد کو اتنی دولت دے کہ اگر مولانا اپنی پوری زندگی کمانے کے لیے لگاتے تو بھی اتنی جمع نہیں کر سکتے۔ مولانا کی اولاد کو ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، اور مولانا کی آل کو آخرت میں بھی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، آمین۔ بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔